اور میری یہ سوچ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی پرابلم ہے کہ مسلمانوں کو یونائٹ کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کس طرح کیا جائے۔ عام طور پر حج کے موقع کی مثال دی جاتی ہے کہ حج کے موقع پر مسلمان عالمی طور پر یونائٹ ہوتے ہیں، اور ان کا وہ اتحاد اگر سارے سال میں قائم ہو جائے تو مسلمانوں کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی مسلمانوں کی یونین ایک مسئلہ ہے، اور واقعی حج شریف کا موقع مسلمانوں کے اکٹھ کی بڑی روشن دلیل ہے، لیکن اگر یہ معلوم کر لیا جائے کہ پورے حج میں عقائد کون سے استعمال ہوتے ہیں، کون سا عقیدہ رہنما ہوتا ہے، کس عقیدے کا احیاء ہوتا ہے، کون سے عقیدے کی زندگی دوبارہ عمل میں لائی جاتی ہے، اگر وہ عقیدہ سمجھ لیا جائے وہ کس کا عقیدہ ہے، وہ کون سی قوم ہے، اور اس عقیدے کو روزانہ کی زندگی میں لایا کس طرح جائے، تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمس اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، من دخلہ کان آمنا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز علماء کرام، محترم حاضرین، سب سے پہلے تو میں اس ذات پاک کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں اپنی جگہ عطا فرمائی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کوئی زبان ہی اس کا شکریہ ادا کرنے کی قوت نہیں رکھتی۔ اس کی بارگاہ میں عاجزانہ اپنی جبین نیاز زمین پہ رکھ کے نا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
حریت فکر بڑی دولت ہے. سرکار نے 13 برس مکہ شریف میں کام کیا ہے، 10 برس مدینہ طیبہ میں کام کیا. مکہ شریف کے مقابلے میں مدینہ طیبہ آ کر کے مخالفت آگے سے ہزاروں گنا بڑھ گئی، لیکن کام مدینہ طیبہ میں ایسا ہوا کہ 10 سالوں کے اندر اسٹیٹ قائم ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر آپ کو حریت فکر تھی، آپ کے ساتھیوں کو ذہنی آزادی تھی، جو بات کہنا چاہتے روکنے کی پوزیشن میں تھا کوئی نہیں. آپ آدمی تعداد تھوڑے بیٹھے ہوئی ہیں، زیادہ ٹیپیں ہو رہی ہیں، یہ دوستوں کے پاس بھی جائیں گے، دشمنوں کے پاس بھی جائیں گے. اور میں اس بات کا دھیان کرنے والا آدمی نہیں ہوں کہ سننے والے کتنے ہیں. میں اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہوں. مجھے وہی صلاحیت، وہی قوت، وہی توجہ، وہی درد دل جو کروڑوں کے مجمع میں مجھے پیش کرنا ہے، وہی ایک بھی دوست مجھے مل گیا ہے تو سرکار کا غلام سمجھ کر اسی درد دل سے مجھے بات کریں. تو اب میں ایک میرا ذوق ہے، وہ اس کے مطابق میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے. اگر آپ اس سے موافقت رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو آپ مضمون چاہیں میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا سوچ یہ تھی کہ یہ حج کا سیزن ہے، مسلمان پوری طرح سے ذوق شوق سے تیاریوں میں مصروف ہیں، اور میری یہ سوچ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی پرابلم ہے کہ مسلمانوں کو یونائٹ کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کس طرح کیا جائے. عام طور پر حج کے موقع کی مثال دی جاتی ہے کہ حج کے موقع پر مسلمان عالمی طور پر یونائٹ ہوتے ہیں، اور ان کا وہ اتحاد اگر سارے سال میں قائم ہو جائے تو مسلمانوں کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی مسلمانوں کی یونین ایک مسئلہ ہے، اور واقعی حج شریف کا موقع مسلمانوں کے اکٹھ کی بڑی روشن دلیل ہے. لیکن اگر یہ معلوم کر لیا جائے کہ پورے حج میں عقائد کون سے استعمال ہوتے ہیں، کون سا عقیدہ رہنما ہوتا ہے، کس عقیدے کا احیاء ہوتا ہے، کون سے عقیدے کی زندگی دوبارہ عمل میں لائی جاتی ہے، اگر وہ عقیدہ سمجھ لیا جائے وہ کس کا عقیدہ ہے، وہ کون سی قوم ہے، اور اس عقیدے کو روزانہ کی زندگی میں لایا کس طرح جائے، تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس سوچ سے میں نے حج کی آیت پڑھی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بھی طبیعت کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی اور مضمون سوچا وہ ہو. ہاں ایک عام بات ہے، مقامی اصولی طور پر ایک آدمی اگر ایک جگہ جج ہے، دوسری جگہ جج ہے، تو جو اس کی جورسڈکشن ہے اس کے اندر اپنی پاور ایکسرسائز کرنے کا رائٹ نہیں ہوتا. اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کی رہنمائی میں کام چلایا جائے. اس وقت دینی کام یہاں بیٹھے ہوئے مولانا کر رہے ہیں تو یہاں کی مقامی ضرورتوں کو یہ سمجھتے ہیں. اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے؟ سنیے، سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے. ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، ایسا وہ گھر کہ وضع للناس، مرکب توصیفی کی ترکیب ہے، نکرہ سیاق کلام میں واقع ہو، اس کے بعد جملہ یا شبہ جملہ، یہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، عربی کا قاعدہ ہے. ہاں بے شمار عربی بولتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں یہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں. ہاں جیسے انگریزی بولنے والے نہیں ہیں، دھڑا دھڑ بولتے ہیں. اگر پوچھو یہ کیا واقعہ ہوا ہے ترکیب میں، کوئی پتہ نہیں، تو پھر بولتے ہی ہیں نا، جانتے تو نہیں ہے نا. جیسے چڑیا چاہ چہا گئی، لیکن یہ نہیں پتا میں نے کون سے قاعدے کے مطابق چاہ ڈانٹ دکھائی ہے. تو سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی، وہ گھر ہے بے بکہ جو مکہ شریف میں ہے، مبارکن، در آن حال کے وہ برکت والا تھا. یہ بودیا کا جو حال ضمیر ہے اس سے حال واقع ہوا ہے، یعنی جس وقت بنا رہے تھے بنانے کے بعد وہ برکت والا نہیں ہوا. ہاں برکت کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہوا ہے. جیسے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیارے ہم نے تمہیں بھیجا ہے درآل کہ تم گواہ تھے. اس کا مطلب یہ کہ بھیجنے کے وقت نہیں گواہ بنے، گواہ پہلے کے تھے. جیسا کہ آپ کہیں کہ رأیت زیدن راکبن،
میں نے زید کو دیکھا درآں حل کے سوار تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس نے سوار ہونے کا کام نہیں کیا، جب آپ نے دیکھا تو پہلے سے سوار تھا، پتہ چلا بھیجنا بعد میں ہوا ہے، گواہ وہ پہلے کا تھا، اور یہ بنانے کا کام بھی بعد میں ہوا، اس کے برکت کا فیصلہ پہلے ہوا ہے۔ ہدی للعالمین، وہ ہدن بمعنی ہادین ہے، کیونکہ حال کا غیر مشتق ہونا یہ شاذ و نادر ہوتا ہے۔ کونہ منتقلا مشتقا یغلب ولیس مستحقا، یہ علم نحو کا قاعدہ ہے، یہ شرح ابن عقیل کی عبارت ہے۔ اس کے اندر ہے کہ جو حال ہوتا ہے عام طور پر مشتق ہوتا ہے، ڈیریویٹیوز ہوتا ہے، لیکن یہ کنکریٹ نون بعض حالات میں ہی ہوتا ہے، تو یہ اصل میں ہدن بمعنی ہادین ہے۔ درآں حال کے وہ گھر ہدایت دینے والا ہے کیا؟ گھر کس چیز کا مجموعہ ہے؟ پتھر لگے ہوئے ہیں، سیمنٹ لگا ہوا ہے، بجری لگی ہوئی ہے، گارا لگا ہوا ہے، کیچڑ لگا ہوا ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ ہدایت کے دو معنی مشہور ہیں، یا منزل کا راستہ دکھانا یا منزل پر پہنچا دینا، دونوں کام پتھر کیا کرتے ہیں۔ اب سن نہیں، تیرے عقیدے کے اوپر جانے کا وقت ہے، بتا وہ پتھر جو بات نہیں کرتے ہدایت کیوں دیتے ہیں؟ قرآن کی شہادت ہے، ہدی للعالمین کے لیے ہدی ہے۔ عالمین میں تو ملائکہ بھی ہیں، اس میں تو جنات بھی ہیں، رہتا چپ ہے دیتا ہدایت ہے۔ اگر ہدایت کے معنی یہ ہے راستہ دکھانا، تو پھر کس کا راستہ دکھاتا ہے؟ غور سے سن اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا۔ اگر ہدایت کے معنی راستہ دکھانا ہے، راستہ کہاں کا دکھاتا ہے؟ گلی میں دکانیں ہوتی ہیں، باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں، اوپر تیر پڑا ہوا ہوتا ہے، تیر نشاندہی کرتا ہے اس طرف وہ دکان ہے، آگے ادھر سے ادھر مڑ گیا، تیر پھر ادھر نشاندہی کرتا ہے۔ کعبے کا پرنالہ جو مدینہ شریف کی طرف رخ رکھتا ہے، تو کعبے کا پرنالے کو دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہدایت کا ایک مفہوم یہ منزل کا راستہ دکھلانا۔ غور سے سن اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پتھروں کو ہدایت کیوں دیتا ہے؟ پتھروں کو ہدایت دینے کی عادت ہے؟ یار رہتا چپ ہے دیتا ہدایت ہے پتھر ہے پر دیتا ہدایت ہے، لگا ہوا گارا ہے پر دیتا ہدایت ہے۔ اس جگہ آل سنت کے عقیدے پر روشنی پڑے گی۔ گارے کو ہاتھ کس کے لگے ہوئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ تو چپ ہے پر جس نے ہاتھ لگائے وہ تو چپ نہیں ہے۔ اب جس گارے کو جس کیچڑ کو ہاتھ لگائے اگر وہ ہدایت دے سکتا ہے تو قبر کیوں ہدایت نہیں دے سکتی؟ ہاتھ والی جگہ زیادہ برکت ہو سکتی ہے، برکت والی ہو سکتی ہے، یا دل لگا ہوا ہو وہ زیادہ برکت والی ہے؟ کہتے ہیں مقام ابراہیم ہے، پاؤں لگنے کی جگہ ہے، قبر سر لگنے کی جگہ ہے۔ جس جگہ پاؤں لگے ہوں وہ ہدایت دے، جس جگہ سر لگا ہوا وہ ہدایت نہ دے۔ کیوں بھائی؟ بات صاف صاف سمجھ آ رہی ہے؟ ہدی للعالمین۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک ٹیپ کی نقل مجھے بھی دینی ہے بھائی، اچھی طرح بنانی ہے، ایک ٹیپ مجھے بھی دینی ہے۔ روزانہ ایک موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی، یہ کتابیں چند ایک اسی مضمون پر لایا ہوں، جو باتیں ٹو دی پوائنٹ ہیں، جو دوست اور دشمن کی مشترکہ کتابیں ہیں۔ یہ نہیں کو کہہ سکے گا یہ شاہ صاحب کے دھڑے کی کتاب ہے، نہیں، یہ آج سے کوئی 600-700-800 برس پہلے کی ہیں۔ تو جو یہ بیماریاں نہیں چلی تھی نا، ان بیماریوں سے پہلے کی کتاب ہے۔ وہ بتائیں گے قصہ کیا ہے۔ ہدی للعالمین۔ عالمین میں جبریل امین تو بھی ہے، تجھے بھی ہدایت مل رہی ہے،
اور کس کی وجہ سے مل رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ لگے، معلوم ہوا جس جگہ بندگان خدا کے ہاتھ لگے ہوں وہ فرشتوں کے بھی رہنمائی کرتا ہے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ تر دامنی پہ میری زاہد نہ جائیو، تر دامنی پہ میری زاہد نہ جائیو، دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں۔ سمجھے بات؟ بندے سے بھی بے شک گٹھا لو، مجھے اپنا رانجھا راضی کرنا ہے، بات پوری نیت سے کروں کیونکہ اللہ کا دین ہے، ہدایت دیتا لیکن عالمین کے لیے۔ خدا کو چھوڑ کے ساری کائنات کا رہتا زمین پر ہے، ہدایت سب کو دیتا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ پتھروں کے دادی عقیدہ کس کا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے جس جگہ سے اللہ والے گزر گئے ہوں ان جگہوں سے گزرتے ہوئے بھی ہدایت ملتی ہے۔ چلو اجمیر شریف چلتے ہیں، چلو بغداد شریف چلتے ہیں، چلو مدینہ طیبہ چلتے ہیں، چلو نجف اشرف چلتے ہیں، چلو کربلا شریف چلتے ہیں، چلو سرہند شریف چلتے ہیں، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے مزار پر چلتے ہیں۔ اور کیوں چلتے ہیں؟ کہ یہ آیت حج والی بتاتی ہے کہ ہدایت دینے والی جگہ ہے، یہ ہے پتھر ہیں پر ہدایت ملتی۔ فی آیات بینات، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ پوچھا کوئی ایک آیت تو بتا دو، کہا ایک کا بتا، ٹوٹل بتا دیتے۔ مقام ابراہیم، جو کعبے کے اندر اپنی عظمت کو منوانے کے دلائل ہے نا، آیات انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی ہیں ان کی عظمت کو منوانے کے لیے۔ کعبے کے پاس آیات ہیں کعبے کی عظمت کو منوانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم، جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں لگائے ہیں نا وہ کعبے کی عظمت کو منوانے کے دلائل ہے۔ یار ایک جگہ ہے پتھر ہے، سبحان اللہ، وہ پتھر اس کو آیات کیوں کہا؟ کہا وہ تیری نظروں میں ایک آیت ہو سکتی ہے، ہم سے پوچھ۔ اتھے جمدہ سرودہ بوٹا جتھے بائی پب دردہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں یار نے پاؤں لگائے ہیں۔ پلکاں نال باریاں دیواں جتھے بکریاں یار چرائیاں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے نا، اہل سنت کا عقیدہ ہے نا، جہاں بندگان خدا کے پاؤں لگ جائیں۔ یار پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کے اندر نماز پڑھو، کہا کعبے کی طرف منہ کرو، جس جگہ سر لگاؤ وہ کون سی جگہ؟ کہا میرے یار کے پاؤں کا نشان دیکھو کہاں ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں لگائے سر لگاؤ۔ ایک تقریر کے دوران ایک آدمی چٹ دیتا ہے، کہتا ہے آپ ترجمے میں تحریف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا تحریف؟ انہوں نے کہا تقریر رب نے کہا ہے کہ اس جگہ کو جائے نماز بناؤ، تو آپ کہتے ہیں کہ اس جگہ سر لگاؤ۔ تو تقریر میں ٹنچ بھاٹا میں کر رہا تھا، یہ قاری صاحب میرے پاس کتنے سال رہے ہیں جناب؟ 5 سال رہے، میرے دارالعلوم کے استاد ہے یہ، اور غالب مجھے اچھا ذرا یاد نہیں لیکن میرا خیال ہے یہ اس میں موجود ہوئے ہوں گے۔ سوال کسی نے چٹ دی کہ اس تقریب کر رہے ہیں، اس میں تو حکم ہے کہ جائے نماز بناؤ، آپ کہتے ہیں وہاں سر لگاؤ۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ اگر نماز نیت وہاں کرے گا تو سر لگانے کے لیے چکلالے میں آ جائے گا؟ جہاں نماز نیت کرے گا سر وہی لگائے گا۔ لفظوں میں ہے جائے نماز بناؤ، تقاضوں میں ہے سر لگاؤ۔ بیگم روٹی کھلاؤ، اگر وہ پکانے لگ جائے تو کہے پاگل، میں نے تمہیں کہا روٹی کھلاؤ تو پکانے لگ گئی ہے؟ ان کا لفظوں میں موجود ہے کھلاؤ، تقاضوں میں موجود ہے پکاؤ۔ لفظوں میں ہے جائے نماز بناؤ، تقاضوں میں ہے سر لگاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس میں اگر کوئی لوئر ہے بیٹھا ہوا تو اس بات کو نوٹ کرے، ڈینوٹیٹیولی کنوٹیٹیولی۔ ایک آدمی کسی کو کہتا ہے کہ جی فلاں آدمی کو تم قدر کا ڈالو، تو وہ آدمی کلاڑی لے کے آتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے کلاڑی کا مشورہ تو نہیں دیا تھا نا، میں نے تو مارنے کا مشورہ دیا تھا۔
انہیں کلاڑی خود استعمال کی. ان کا پاگل لفظوں میں تم نے کہا مارو، لیکن تجھے پتا ہے کہ دانتوں سے تو نہیں مارا جاتا نا، کوئی اوزار لایا جائے مارنے کے لیے ہے. اور اگر پینسل لے آئے مارنے کے لیے تو پینسل سے بدہ تو نہیں بڑھتا نا. تو پھر تم نے جو حکم دیا تھا لفظوں میں وہ ہے مارو، تقاضوں میں ہے کلاڑی لے آؤ. جس نے مارنے کا حکم دیا کلاڑی کا، سمجھ آئیے بات. تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پاؤں لگائے ہیں وہاں سر لگاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ شریف ہوتے ہوئے اس جگہ نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کعبہ شریف نسبت اضافت تشریفی کے طور پر اللہ کا گھر تسلیم ہوتا ہے، لیکن محبت کی عادت ہے اپنے ڈیرے کے مقابلے میں یار کا ڈیرا اچھا لگا کرتا ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ہے. اور حج کے موقع پر ثابت ہے کہ نہیں؟ کعبے کو جائے نماز بنانے کی بجائے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا. بات اچھی طرح پلے پڑنی چاہیے. تیار ہوا، گھر سے روانہ ہوا، گھر سے روانہ ہو کے یہاں سے جناب فیلڈ مارشل کا او پی کیپ لگایا ہوا ہے، بیجز ساتھ لگائے ہوئے ہیں. کسی ملک کا پرائم منسٹر کوئی سائن اس نے جو لگایا ہوا ہے، جو اس کا ایبلم ہے وہ اسے لگایا ہوا ہے، یہ ظاہر کرنے کہ پرائم منسٹر ہوں. پیر ہے، درویش ہے، دستار فضیلت پہنی ہوئی ہے، قبا شریف پہنی ہوئی ہے، بزرگی کے سارے نشانے. کہا یہ سارے اتار کے پرے رکھو، بن سلی 2 چادریں پہنو سیدھے. جی پریزیڈنٹ کا جانے دے پریزیڈنشل شپ کو، یا کسی کی پریزیڈنشل شپ نہیں چلتی، دیکھتے نہیں جانا کہاں ہے. اب جناب سب کے کپڑے اترے، بن سلے کپڑے پہنے. جی حجامت، انہوں نے کہا اب جو بنا چکے ہو اب نہیں بنا سکتے، چلو سیدھے. جی جوئیں پڑ جائیں، کہا جوئیں نہیں نکال سکتے ہو. کہا کسی کو پڑی بتا سکتا نکال، نہ مار سکتے ہو، نہ مروا سکتے ہو، نہ خود اپنی جو نکال سکتے ہو، نہ دوسرے کو اشارہ کر سکتے ہو. جی رستے میں حلال جانور مل کے شکار کیے جا سکتا ہے؟ کہا حلال تھے پر اب نہیں ہے. نہ خود شکار کر سکتے ہو، نہ شکار کرنے والے کو اشارہ کر سکتے ہو. وہ وجہ کہا ڈاڈے نے کہا جلے نے چلیا ہیں. اصل ہے درباراں پر لوگ آنے تو کئی بار کہا انہوں نے کہا آستہ بولی نا یہ ڈاڈی جائی. لوگ یہ کہا کرتے تھے. بزرگوں کے پاس جانا، عاجزوں والی شکل بنانا، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کا. حج کے موقع پر اہل سنت، سبحان اللہ. اور حج سے فارغ ہوئے تو اہل وہابیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں کیا مرشد. بات اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے. سارے بیج بیج اتار دیے. اچھا گائے خریدی ہے، 7 آدمی شریک ہو گئے. اونٹ خریدا ہے، 7 بندے شریک ہو گئے. اس کے گلے میں ایک چیتھڑا ڈال دیا ہے، جوتا کاٹ کے اس کے گلے میں ایک چیتھڑا ڈال دیا ہے. اب بہادری کون سی کی ہے؟ گائے آپ کی، پیسے آپ نے دیے، گلے میں جوتا کاٹ کے ڈال دیا. جوتا عزت کے بڑھانے کی چیز ہے، یہ عزت کے گھٹانے کی چیز ہے. عزت تو گھٹتی ہے اس سے. لیکن اب جب قرآن مجید سے پوچھا کہ یہ جانور کیسا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جو بدنا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. شناخت پریڈ اگر کہیں ہوتی ہو، کسی نے کوئی دیکھا نہ ہو تو کس طرح اس کو بتاتے فلاں کو پہچانے، لیکن یہ اس کی نشانی ہے. اس کا سر اس طرح گنجا ہے، آنکھ اس کی کانی ہے، اسے ایک پاؤں سے لنگڑا ہے، اس کی ایک چنگلی کٹی ہوئی ہے، ایک بازو اس کا لمبا ہے. یہ کوئی اس کو جو نشانی ہوگی، نشانی کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ پہچاننے کے لیے. وہ کس کو پہچاننا ہے؟ اس گائے کے ذریعے سے گھر والوں کو پہچاننا ہے؟ نہیں. ملک والوں کو پہچاننا ہے؟ نہیں. یمن عرب کو پہچاننا ہے؟ نہیں. کسی ضلع تحصیل کو پہچاننا ہے؟ نہیں. کسی کتاب اسکول کالج یونیورسٹی کو پہچاننا ہے؟ نہیں. کس کو پہچاننا ہے؟ کہا جہاں جا رہے ہیں جس کو کہتے ہیں بیت اللہ، اس گھر والے کو پہچاننا ہے. یار ہے گائے خریدی میں نے ہے، اب یہ خدا کی نشانی کس طرح بن گئی ہے؟
کہو پاگلا گاں اس ایسی جلے تو خریدی ہے ہوں ادھر منہ کری دی چھوڑی ہے نا ڈاڈے والے پاسے منہ کری دی چھوڑی ہے. اب اس گائے کی حیثیت بدل گئی ہے. کہا بدل گئی ہے تو کروں گا کیا؟ کہ گائے تیری، چارہ تیرا، سفر خرچہ تیرا، لیکن تو اس کی تعظیم کرنے کا پابند ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، خواہ وہ جگہ ہوں خواہ وہ چیزیں ہوں، ان کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقویٰ ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ گائے کا صرف منہ ادھر کیا ہے نا، جو اولاد رسول کو ذات مصطفیٰ سے تعلق بنتا ہے وہ گائے کا کعبہ شریف سے بنتا ہے؟ کیوں نشانی بن گیا؟ ادھر منہ کر کے چھوڑا. تو جو سرکار کا جزو بدن ہوا وہ شاعر اللہ میں سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کی تعظیم قرآن مجید کی ضرور سے ضروری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حتیٰ کہ علماء ربانی کو شاعر اللہ میں سے آل اللہ نے تسلیم کیا ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ علماء کی تعظیم کرنا یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے. تو علماء نے کیا کیا ہے؟ جو نبی پاک علیہ السلام کے پاس علم تھا صرف وہ حاصل کیا. ان کی باڈی میں خون تو ضروری نہیں کہ وہ سید ہو. تو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف میں سے ہے علم، لیکن سرکار کا خون حضور کی ذات کا حصہ ہے. ہاں یہ کتاب النفقات ہدایشی ہے میرے پاس، اس کے کتاب النفقات کے اندر ہے موجود یہ حوالہ کہ جزء المرء فی معنی نفسہ ہی، کسی شخص کا جزء اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو کل کا حکم ہو. تو یہ اجزاء رسول کریم ہے. پھر شاعر اللہ ہوں گے کہ نہ ہوں گے؟ پھر قرآن مجید کا یہ کلیہ صادق آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقویٰ ہے؟ اچھا لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے. گائے ہے، گائے نے کتنی نیکیاں کی ہیں جی؟ گائے کا نامہ اعمال کھول کے دیکھو کتنی تہجدیں پڑھی ہیں. وضو کرایا اسے؟ غسل کرایا؟ نہ غسل کرانا شرط ہے نہ وضو کرانا شرط ہے، صرف ادھر منہ کر کے چھوڑنا. اب یہ سمجھنا کہ سید جب تک کتب نہ بن جائے اس کی تعظیم نہیں کر رہی ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ گائے کو گوبر لگا ہوا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، گندی حالت میں ہے، صرف ادھر منہ کر کے چھوڑیے اس نیت سے کہ قربانی دیں گے. کہ جی وہ تو اللہ کے گھر کی برکت سے نا، اللہ کے گھر میں جا کے قربانی دے گا کہ بنا میں دے گا؟ مینا میں تو اللہ کا گھر نہیں، وہ تو بزرگوں کی جگہ ہے. ارے بزرگوں کے جانوروں کی تعظیم ہے. مجھے بات یاد آتی خواجہ خواجگان سید السادات پیر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تشریف فرما ہے. تو خواجہ جلال پوری رحمۃ اللہ پیر حیدر شاہ صاحب ادب کا بادشاہ تھا یہ سید. ادب کرنا اس شخص کے پیچھے بس. خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کی ذات پاک جلوہ فرما ہے. خدا کی زمین پر علم کی دنیا میں شخص کے جوڑ کا کوئی نہیں. دوستوں کو بھی اقرار ہے، دشمنوں کو بھی اقرار ہے. اچانک پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے. پوچھا کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا میرے دل نے کہا ہے کہ یہ جو گائیں گزری جا رہی ہے یہ مرشد پاک کے لنگر خانے کی گائیں. خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے سید ادب میں تمہیں کسی نے نہیں پہنچنا، ادب میں تمہارا اپنا ہی مقام ہے. اور ثبوت کے طور پر میں تمہیں بتاتا ہوں وہ جس بدنا کو بھیجتے ہو وہ صرف اپنے شیخ کے بارگاہ کی طرف وہ جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے نا، ہم حضور کے دین کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کہا گیا ہے نا. تو یہ ہمارے سب شیخوں کے شیخ ہیں وہ، تو ان کے گھر کی طرف منہ کر کے چلی ہے. جس جگہ کچھ دیر ٹھہرے تھے بیٹے کی حلق پر چھری رکھی تھی ادھر منہ کر کے چلی ہے، تعظیم والی ہو گئی ہے. پیر حیدر علی شاہ تو حق پر ہے کہ جس نے اپنے پیر کے مرشد کے دربار کی گائیوں کا احترام کیا. دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. یہ عقیدہ کس کا ہے جناب؟ تم تو باپ کو بھی جھک کر سلام نہیں کرتے کہ شرک ہو جاتا ہے. اور گائے کی تعظیم کون کرے گا؟ اب تیرا عقیدہ استعمال ہوگا یا میرا؟ یہ بتا. چلے گئے کعبہ شریف. موٹی موٹی باتیں کرتا ہوں، میں 1 گھنٹہ میرا ٹارگٹ ہے. میں کام کافی کیا ہوا تھکا ہوا ہوں.
بہرحال جو باتیں میں کروں اب میں کتابیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. کعبہ شریف میں جا پہنچے. کعبہ شریف میں جا پہنچے تو آپ نے کیا کیا؟ جاتے ہی آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا شروع کیا, ہاتھ کھڑے کر کے تکبیر کہی, لیکن آپ نے حجر اسود کے مقام پر آپ نے ہاتھ بھی لگایا, بوسہ بھی لیا. استلام کے معنی ہاتھ سے چھونا, تقبیل میں نے منہ سے چومنا, منہ سے چھونا پیار سے. اچھا جب رکن یمانی پر پہنچے تو صرف ہاتھ لگایا, چوما نہیں. جو شمال کی طرف ہے نا, شمال مشرق میں یہ رکن عراقی ہے, جو شمال مغرب میں ہے رکن شامی ہے, اس پر آپ نے نہ ہاتھ لگایا ہے نہ چوما ہے. وجہ علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری, یہ غور طلب بات ہے. ذرا درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہاں جی, یہ اس جگہ میرے پاس عینی شریف کا جلد نمبر 9 ہے اور 241 ہے. اس کے اندر یہ بحث موجود ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے حجر اسود کو ہاتھ بھی لگایا اور چوما بھی, وجہ کیا ہوئی؟ کہ اس کے چومنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلی مرتبہ جو انسانی ہاتھ لگے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ تھے. آدم علیہ السلام کا ہاتھ لگنا یہ اس کے چومنے کا ذریعہ, اور اس کو ہاتھ لگا کے سلام کرنا. دوئے علاقے نے تو نہیں پتا, بھی 2-3 علاقے نے چنگا پتا ہے. میرپور نے علاقہ, پٹھوارا نے علاقہ, جیل من علاقہ, ایسا گچن صاحب قبرہ کی ہاتھ لائی نا, ست سلام پیرا پا گئے پریا. تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ شرک ہے. ہمارے اپنے بھی کئی علماء کو دیکھا دیکھی, کہا جی قبر کو بوسہ بھی لینا منع ہے اور ہاتھ بھی لگانا منع ہے. یہ علامہ عینی کے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں, جو ابھی بتائے گا کہ اصل مسلمانوں کو کھوٹا مت کہو, اپنے آپ کو چیک کرو. مسلمانوں نے یہ سکھوں سے نہیں سیکھا, ہندوؤں سے نہیں سیکھا, یہ ہندو کا طریقہ کار نہیں ہے. وہ تو بندے کو جلا کے آ جاتے ہیں. پھر تو زیادہ کرائے نے مولوی کسی پھول چڑھانا, مرگٹ پر جگہ ہی کوئی نہیں تو چڑھان کا ہے. اجڑی چیانیاں ہونیاں, سہاگا پیا ہوتا ہے ہونا نہیں ہے پردواڑے, اتنا سہاگا بھی نہیں سا. تو یہ چیز کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ چیز کی موجودگی کے لیے نہیں استعمال ہوتا. کہا اس کو چوما اس نے. بدا بالحجر الاسود فاستلمہ وفاض عیناہ بالبکاء وقبلہ ووضع یدہ علیہ ومسح بها وجہہ. یہ اس مقام پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی ہے کہ جا کے حجر اسود کو چوما بھی ہے, ہاتھ بھی لگایا. وجہ پوچھی, کہا وجہ یہ ہے کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تھا, اس وجہ سے اسے چوما ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کی بنیاد رکھی تھی جو ثانوی بنیاد ہے, اس وجہ سے ہاتھ لگا کے سلام کیا ہے. چومنے کا مقصد تعظیم, چھونے کا مقصد سلام. سمجھے نا؟ یہ سلام کا لفظ جو ہے یہ بھی آپ غور کریں. کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ, اس کے اندر حضرت امام قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ نے ایک اعتراض تھا جو رفع کیا ہے. کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہے کہ زرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار کی قبر کی زیارت کی ہے. تو دوسرے بدعقیدہ کہتے ہیں جب قبر کی زیارت کا لفظ نہیں استعمال ہو سکتا تو پھر زیارت کی کیسے جا سکتی ہے؟ امام مالک کے مذہب کے خلاف ہے. انہوں نے کہا یہ اتنا پڑھ کے چھوڑ دیتے کتنی زیادتی ہے. یہ نہ کہے کہ زرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس وقت ان کی بول چال میں زیارت مردے کے دیکھنے کو کہتے تھے. یہ بعد میں یہ لفظ عام ہوا ہے زیارت. جیسا سید اس وقت نبی پاک کے اولاد ہی کو کہتے تھے, اب اندرا گاندھی کو بھی سیدہ کہتے ہیں. تو کل اگر کوئی سیدہ کا معنی اندرا گاندھی کرنے لگ جائے تو یہ آج کی بات ہوگی, اس وقت کی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے زرتوں کا لفظ اس لیے منع کیا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ مردے کی ملاقات کے لیے گیا ہے. سرکار کو مردہ سمجھ کے آیا,
اس کی تو میں اجازت دیتا ہوں. کیا کہنا چاہیے؟ کہا سلم تو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کی بارگاہ میں سلام کرنے گیا ہوا تھا. اوڑا مائیاں نے سلام کرن گئی ہوئی سا کھڑی شریف ہے, نور پور شریف سلام کرن گئی سا, اجرا شاہ مقیم سلام کرن گئی سا, شاہ چراغ لاہوری نے سلام کرن گئے. یہ لفظ سلام اس کی حمایت حضرت امام مالک کہتے ہیں. یہ کیوں کہتا ہے کہ میں زیارت کریں گے؟ یہ کہے سلم تو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے حدیثوں میں یہی الفاظ آتے ہیں کہ وہ کہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور, اور قبروں میں رہنے والے تم پر سلامتی ہو. جے مویا سمجھا تو سلامتی پھر کیا گی؟ سلامتی تو جینے کی چاہیے. جے مویا سمجھا تو سلام کیا پھر؟ سمجھو, اس کو زندہ سمجھتا ہے اس لیے سلام کہتا ہے. سلم تو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, جس وقت آیا رکن یمانی پر, اس نے صرف ہاتھ لگایا, بوسہ نہیں لیا. آپ جاتے ہیں نا, آپ بھی گئے ہیں, رکن یمانی پر آتے ہیں جو یمن کی طرف اشارہ کرتا ہے, اس پر آتے ہاتھ لگاتے ہیں صرف, جس کے موٹے موٹے کیل سے لگے ہوئے ہیں, جس جگہ کعبہ پھٹا تھا اور حضرت حیدر قرار کی والدہ مائدہ اندر گئی تھی, یہ وہ نشانی ہے. تو اس جگہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں, بوسہ نہیں لیتے. وجہ یہ بتائیے. کہا دراصل اس میں جو بنیاد حضرت ابراہیم ہے وہ تو موجود ہے, لیکن حجر اسود جس کو ہاتھ لگایا تھا آدم علیہ السلام نے, وہ تو موجود نہیں. حضرت ابراہیم کی بنیاد کے لیے تو سلام کرتا ہوں, ہاتھ لگاتا ہوں, لیکن چومتا اس لیے نہیں ہوں کہ وہ آدم علیہ السلام والے ہاتھ تو یہاں نہیں لگے ہوئے. دوسرے دو رکن جو رکن یمانی ہے اور رکن شامی ہے, ان کو نہ چومتا ہوں نہ ہاتھ لگاتا ہوں. میں کہا گل دوسرے کسی جنہ دیڑیں جو ابو جیل سا نا پریزیڈنٹ, تو منوس پریزیڈنٹا کو خدا بچائے. پورا مسجد نے فنڈ جڑے نا سکڑنے شروع ہوئی اس سے. اس کے دور میں یہ کعبہ شریف گرا کے بنایا گیا تو مٹیریل کم ہو گیا. اس نے کہا سر دست کو چھوٹا کر کے بنا دو. وہ جو کمان کی طرح دائرہ ہے نا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہے. یہاں تک وہ کعبہ شریف کی عمارت تھی پوری, لیکن مٹیریل کے کم ہونے کی وجہ سے نشاندہی کر دی کہ یہاں تک کعبہ شریف تھا. لیکن ابو جیل کی یادگار بھی رکھے کہ اس کے زمانے میں میٹیریل کم ہو گیا تھا, چھوٹا کر کے بنا دو. اس وقت مسلمان کہتا ہے کعبے کو کعبہ مانتا ہوں, نہ اسے ہاتھ لگا کے سلام کرتا ہوں اور نہ اسے چومتا ہوں. کہا کیوں؟ جس جگہ چوما بھی ہے سلام بھی کیا, اس میں دو چیزیں ہیں. آدم علیہ السلام کے ہاتھ کی ٹچ بھی موجود ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی بنیاد بھی موجود ہے. جس کو صرف سلام کیا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد موجود ہے, آدم علیہ السلام کی ٹچ موجود نہیں. لیکن ان دونوں کونوں پر نہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد سلامت ہے, نہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ کے لگنے کی تعبیر موجود ہے. یہ ابو جہل کی یادگار ہے, کعبہ ہی صحیح لیکن نہ ہاتھ لگاتا ہوں نہ چومتا ہوں. کیوں بھائی؟ اس جگہ انہوں نے اعتراضات چند نقل کیے ہیں. کہتے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو پتھروں کو چومنا یہ اچھا نہیں لگتا, تو اس میں انہوں نے اس پر احادیث مہیا کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ زین الدین عراقی, علامہ عینی کے استاد تھے نا زین الدین عراقی, وہ بھی حنبلی تھے, اور حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حنبلی ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ قصہ چھڑا تو انہوں نے کہا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح کی باتیں مشہور. ان کا بالکل غلط ہے. حضرت امام احمد حنبل کا یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کو پتہ چلا کہ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قمیص ہے. انہوں نے کہا ادھر لاؤ. جب لائی گئی آپ نے اس کو دھویا اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھ کو دھونے کے بعد وہ پانی پی لیا. ان کا کبھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ یہ قمیص پہنی ہے؟ اس پر ان سے پوچھا گیا کہ یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے؟ انہوں نے اس پر حدیث پیش کی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن سے کہا وقد سأل ابو ہریرہ الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یکشف له المکان الذی قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو صورته فقبلہ تبرکا بآثارہ وذریتہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اے امام حسن, میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ سرکار نے آپ کی قمیض اٹھا کے آپ کی ناف پر بوسہ لیا تھا.
مہربانی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی قمیض اٹھائیں اور میں آپ کی ناف پر بوسہ لوں؟ حضرت امام حسن نے یہ نہیں کہا یہ شرک ہے، انہوں نے اپنی قمیض اٹھائی، حضرت ابو ہریرہ نے ان کے ناف پر بوسہ لیا۔ حالانکہ ناف میں ایک حد تک تعفن ممکن ہے، اس میں پانی چلا جاتا ہے، خشک کرنے کا بعض موقع ملتا ہے، بعض نہیں ملتا، اس کو باقاعدگی سے خشک کرنا چاہیے، نہیں تو وہ تعفن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تعفن پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، انہوں نے کہا سرکار کو چومتے دیکھا ہے، مجھے نہیں منع کرنا۔ اب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ دوسرا والا پیش کرنے لگے، کہنے لگے وقد کان ثابت البنانی لا ید انس رضی اللہ تعالی عنہ حتی یقبلہا ویقول ید مست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثابت بنانی ایک شخص تھے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جب بھی ملاقات ہو تو ہاتھ کو چومتے تھے۔ پوچھا کیوں چومتے ہو؟ کہا یہ وہ ہاتھ ہے جو سرکار کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے۔ آج تک جو ایک مرید ہے وہ اپنے شیخ کا مرید ہے، وہ اپنے شیخ کا، وہ اپنے شیخ کا، وہ ہاتھ چاہت لگا ہوا نا، کرتے کرتے پھر حیدر کرار سے ہاتھ لگا ہوا ہے یا صدیق اکبر کی ذات پاک سے ہاتھ لگا ہوا ہے، ان کا ہاتھ سرکار سے لگا ہوا ہے، تو یہ کرتے کرتے ٹچ نیچے تک آ گئی ہے۔ تو اب مسلمان جب ہاتھ چومتا ہے اس وقت تو گھبراتا ہے، بتا یہ پتھر جو چومے جا رہے ہیں اس سے کس کے عقیدے کی احیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتھر کچھ بھی ہے پر انسان افضل ہے یا پتھر؟ جب اچھے لوگوں سے پتھر لگے تو چومے جانے کے قابل ہے، تو اچھے انسان ہو تو چومے جانے کے قابل کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بڑی تماشے کی بات یہ ہوئی، دیکھ کر سن کے بڑی حیرت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر چومے کہ نہ چومے؟ ہاں جی، ہمارے دور کے کافی بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سرکار کی قبر شریف کی جالی اور چھاتی کے درمیان تقریباً 3 فٹ کا فاصلہ رہنا چاہیے، لیکن یہ علامہ بدر الدین عینی ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ سئل عن تقبیل قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تقبیل منبری فقال لا باس بذلک، ان سے پوچھا گیا سرکار کی قبر چومے کہ نہ چومے، منبر کو چومے کہ نہ چومے؟ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے مسلمان، میں نے خود مدینہ طیبہ میں 2 سال اور کچھ مہینے رہا ہوں، دیکھا ہے بالکل ان پڑھ قسم کے آدمی قبر کو بھی بوسہ دینے کی ٹرائی کرتے ہیں، اور جس جگہ سرکار بیٹھتے تو ہاتھ بھی پھیرتے ہیں اور چھاتی بھی لگاتے ہیں، چومتے بھی ہے۔ اسے مولانا وہ کہیں یہ شرک ہے، مت ہاتھ لگاؤ، قبر کو مت ہاتھ لگاؤ۔ یار یہ تو اس 14ویں اور 15ویں صدی میں آ کے شرک ہونا شروع ہوا ہے نا، 8ویں صدی میں یہ کیوں شرک نہیں تھا؟ علامہ زین الدین عراقی کا شاگرد علامہ بدر الدین عینی، جس نے 25 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اور اس طرح کے یہ ایک جلد ہے، 25 جلدوں کی ایک کتاب لکھی ہے، جس طرح بخاری اپنی نوعیت میں تنہا مانی جاتی ہے، اس کی شرح میں سب سے زیادہ اعلیٰ شرح یہ مانی جاتی ہے۔ اور جس طرح قلم اٹھاتا ہے نا، بس ایسا پتا جٹ طیارے فضا میں گھوم رہے ہیں، جس مضمون کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایسا جیسا بھوکے باز نہیں شکار کا پیچھا کرتے، اس طرح مضمون کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ بات اس پر چڑی ہے جو مسئلہ چلا تھا نا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حجر اسود کو، انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک لما قبلتک، اگر میں نے سرکار کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا، کیونکہ تو نفع بھی نہیں پہنچاتا نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ حضرت حیدر کرار پاس کھڑے ہیں، ان کا اے امیر المومنین آپ اپنے اس سوچ کی درستی کریں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ شرع کے خلاف ہے، قربان جائیں فاروق اعظم تیرے مزاج پر قربان، کتنا بڑا بندہ ہے، اور بھرے مجمع میں حضرت حیدر کرار ان کی رائے کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا تم کون ہوتے ہو مخالفت کرنے والے، اور وہ علی مرتضیٰ تیری حق گوئی پہ بھی قربان۔ ملک میں چپڑاسی کی پوسٹ بھی نہیں ہے، لیکن بات کرتے وقت ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے، کہتے یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے کہ یہ نفع بھی نہیں پہنچا سکتا؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ پتھر ہے۔ حضرت حیدر کرار نے فرمایا یہ تو نفع بھی پہنچائے گا نقصان بھی پہنچائے گا۔ پوچھا کہ نفع نقصان یہ کس طرح پہنچائے گا؟ کہا یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، میری مطالعے میں تو نہیں ہے۔
سمجھ آئیے نا؟ حضرت فاروق اعظم جیسا آدمی ہے نزول قرآن کے وقت موجود رہنے والا، جس میں درجنوں آیتیں وہ ہیں جو فاروق اعظم کی رائے کے عین مطابق اتری ہیں، ان کا نام ہی فن تفسیر میں موفقات عمر ہے۔ جھگڑا پڑ گیا، ایک اور کہتا ہے، دوسرا اور کہتا ہے، فاروق اعظم اور کہتے، رب نے سب کی رائے رد کر دی کہ جو عمر کہتا ہے میرا ووٹ عمر کی طرف ہے۔ اتنا بڑا بندہ ہے، لیکن قرآن میں ایک چیز موجود ہے ان کی اطلاع میں نہیں ہے۔ اگر مولانا میرے شاگرد ہی ہیں، اگر کوئی مجھے بات بتا دیں جو میری اطلاع میں نہیں ہے، ممکن ان کے مطالعے میں آئی ہو، تو مجھے برا منانے کا حق نہیں، مجھے سمجھنے کی میری پابندی ہے۔ اس جگہ حضرت حیدر کرار نے جب یہ بات فرمائی کہ یہ بات تو عین قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا پھر بتائیے کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ان کا جس وقت پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد نکالی، ان کو نکال کے رب نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا خدا ہوں کہ نہیں ہوں؟ ان کا ہاں، کیوں نہیں؟ تو یقیناً ہمارا خدا ہے۔ اس وقت پروردگار عالم نے کیا کیا؟ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ خَلَقَ آدَمَ وَمَسَحَ يَدَهُ عَلَىٰ ذَرِّهِ فَقَرَّرَهُم بِأَنَّهُ الرَّبُّ وَأَنَّهُمُ الْعَبِيدُ وَأَخَذَ عُهُودَهُم وَمَوَاثِيقَهُم وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي رَقٍّ وَكَانَ لِهَٰذَا الْحَجْرِ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ فَقَالَ افتح اور ففتح فاهُ فَأَلْقَمَهُ ذَلِكَ الرَّقَّ فَقَالَ أَشْهَدُ وَأَشْهَدْ لِمَنْ وَافَاكَ بِالْمُوَافَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سمجھ آئی یہ بات؟ عرب لوگ عربی بول لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں بولنے کا ہے۔ ذرا اخا ایتا کھانا وہ ہے اخا، وہ پوچھو اخا نے مانا کیا ہے؟ بے چھری نہیں لبڑی، اخا ایتا کھینا، اے اخائینا، اے اخا، پوچھو اے اخا نا کیا مانا؟ بولنے تو تھے یہ مطلب اے تک خاں، اے اخا، سمجھے؟ اب وہ کتھا گیاس ہیں، اگر پنڈ چاٹ لینے گیا، اب وہ کیا بانا ہے؟ مخہ ہے، پنڈ چاٹ، اور پوچھو مخہ کیا مانا ہے اس نا؟ مخہ مانا میں کیا ہے؟ یہ پتہ کوئی نہیں جگہ پہ بانا۔ چاچی اور آکیا رواتا نہ گچیاں، وہ کیا بایا ہے؟ چاچی اور اخہ اتھا نہ گچیاں رواتا نہ اخہ، اخبر آخیا نے اسم مخفف ہے، بولنے پتہ نہیں جگہ پہ بول رہے ہیں۔ ہاں یہ سمجھو یہ عربی ہے اور یہ بغیر قواعد اور ضوابط کے پڑھی نہیں جاتی۔ ہم نے عربوں کو دیکھا ہمارے سامنے جہاں عربی پڑھتے زبان لڑکھڑا دی، پوچھتے کیا واقعہ ہوئی ترکیب میں، اوپر تینوں اعراب انمتا انمتے نمتو تینوں پڑھ جاتے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا فرق پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہندوستان یا پاکستان میں جو قواعد کی گرفت ہے یہ عربوں میں نہیں ملتی۔ کہتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، ان کو کہا میں تمہارا خدا ہوں کہ نہیں؟ جی تو ہے خدا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا جبریل سے کہ یہ چٹ لکھو، ایک دستاویز لکھو، رق، ایسا چیتھڑا جس پر کوئی یادگاری تحریر لکھی جائے، رق، وہ لکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتھر کو کہا منہ کھولو، اس کا منہ بھی تھا آنکھیں بھی تھی، جب اس نے منہ بھی کھولا آنکھوں کھول کے دیکھا، پروردگار فَأَلْقَمَهُ ذَلِكَ الرَّقَّ، اس نے وہ چیٹ اس کے منہ میں ڈالی، کہا اب بند کر لے، کر کیا؟ وشہد، گواہی دینا ہے تو نے کہ قیامت کے میدان میں کہ تیرے پاس کون کون آیا۔ اتنی لمبی فہرست ہے، یاد کون رکھے گا؟ اچھا شہادت تو دے گا تو منافقین بھی آئے تھے، ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہاں کے بات کھلے گی نا۔ اس جگہ لوگوں نے کہا حضرت علی نے جو حدیث بیان کی ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ ایک آدمی اس کے میں ضعیف ہے، تو اس طرح نکالا جیسا آخ ہے کہ جناب ابا اور ضعیف ہے، تو پھر ابا اور ضعیف ہے تو ابا ہی نہیں رہے، ضعیف ہے تو بھی ابا ہی۔ حدیث کمزور ہو کر کے بھی حدیث ہوتی ہے، پر صرف اس بغض سے کہ حضرت علی نے کہی ہے۔ ترمذی شریف اور حضرت عبداللہ ابن عباس راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر الاسود وانه لیبعثه اللہ سبحانہ وتعالی یوم القیامت له عینان یبصر بهما ولسان ينطق به یشهد علی من استلمه. ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، قیامت کے میدان میں حجر اسود آئے گا، آنکھیں دو ہوں گی، زبان بولتی ہوگی، یہ بیان کرے گا، ساری دنیا سنے گی. یہ حدیث ضعیف ہے، ہرگز ضعیف نہیں. تو یہ گل حضرت علی راکھی سی، یہ کیا وجہ ہے؟ وہ ضعیف ہی ضعیف نہیں ہے. بغض علی بھی معمولی بیماری نہیں، بڑے بڑے چوٹی کے صحت مندوں پہلوانوں کو یہ لگی ہے، لیکن بیڑا ہی غرق کر کے چھوڑ دیا. یہی حدیث. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی، اور اس کو کس کتاب نے کتب سیاہ میں ایک ترمذی نے روایت کر دیا نا، ابن ماجہ نے روایت کی، یہ صفحہ 241 پر ہے. ہوا کیا؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوتر رکن یوم القیامت اعظم من ابی قبیس له لسان و شفتان یتکلم امن اسلمہ بالنیہ وهو یمین اللہ التي یصافح به خلقہ. جناب ابن ماجہ کی یہ حدیث، راوی حضرت عبداللہ بن عمر، فالتو باتیں بھی کر گئے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا یہ ضعیف. یار بات وہی کی ہے اور علی نے کی ہے، اس لیے ضعیف ہے. پر قربان جائیں فاروق اعظم کے. فاروق اعظم جس یہ سنا نا کہ یہ نفع بھی پہنچائے گا، جس کی حمایت کر دے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. نفع ہے کہ نہیں؟ جس کی مخالفت کر دے گا بیڑا کر کوئی گچھو ہو جائے. پر پیڑے عقیدے کے دن گچھو نا اسی تک کو کہ وہ ایک باری اتھے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ کلام پڑھن لگے مدینہ شریف، تو ایک نوٹا ایک کجا ہوئے ایک کوئی اپنا کلام جو حسین وہ پڑھیا نا، تو وہ ایک بندہ تیز جیسا اٹھی کرتا، مولوی سارے سرکاری پیسے برائے سے جلا انہوں نے کہا ایک نوٹا ایک کجا ہوں مرشد دیکھنے رجا ہوں، انہوں نے کہا دوزخ دا اے بالن بڑسن اے سرکاری اجا ہوں. یہ جرا کوڑیاں نیتا کی نہیں تھے 50 بندے کو اجے بدلنے پیسے کی نہیں کہنے بایا نا بہت سواب نہیں. پھر اصل مطلب میں 50 بندے کو کہتے تھے بھائی سب سی کیسا کام کرا پہ کاج کر سی کہڑے کہڑے پاسو کر سی پرسٹوں تو چاہیے کہتے پیسے اس کا تو اتنا کچھ نہ لا پائے ایک کل منچسی چاہیے تو اتنا کچھ نہ پائے ایک کل برمن میں چاہیے تو اتنا کچھ نہ پائے. اس طرح ٹامے بندے کو رکی نہیں تو سارے کی وہ بیچارہ اپنی جگہ خوش ہے جی ماڑے بیر درد گئے تو مرضی گچھو نہیں کوئی نہ. ہاں وہ تو پاکستان ایک بندہ ایسا تھا تصویریں شسویں کراچی کی نہیں مڑی سے نا، تو کسا بندے آخیا حجر اسود یہ تک کیا سے انہوں نے کہا جس طرح میں ماڑی روٹی حجر اسود پکائی نہیں تھی اس کی یہ نہیں پتہ روٹیاں پکا. سمجھ آئیے بات. اب جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت شہادت دے گا اس وقت کیا کرے گا؟ یشہد بالنیہ، وہ نیت کے متعلق بتایا کہ سچی نیت سے آیا تھا یا جھوٹی نیت سے آیا تھا، عقیدہ کیسا لے کے آیا تھا. واہ یار حجر اسود جب بول کے کہے گا نیت کا علم ہونا. مولانا علم غیب ہے کہ نہیں؟ مولانا آپ کی اطلاع میں علم غیب ہے کہ نہیں؟ آپ کی بیضاوی جو غیب کی تعریف کرتی ہے مالا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بدعۃ العقل، عقل کی پہلی توجہ جس کو معلوم نہ کر سکے اور حواس خمسہ ظاہری سے معلوم نہ ہو سکے اس کا نام ہے غیب. تو نیت جو ہے آنکھوں سے اسے دیکھیں پتہ چلتی ہے نیت کیا ہے، کانوں سے اس کے اسے کان لگائے پتہ چلتا ہے نیت کیا ہے، زبان سے چکھیں نیت چکھنے میں آتی ہے، سونگنے میں آتی ہے، چھوئیں سمجھ آتی ہے، عقل کی پہلی توجہ سے نیت معلوم ہوتی ہے. تو حجر اسود مدرک بذات ہے ہی نہیں، مدرک بذات بھی نہیں ہے اور متحرک بالارادہ بھی نہیں ہے. حیوانات کی جو تعریف ہے وہ بھی اس میں نہیں ہے. اس کو نیت کا کیا پتہ ہے؟ ہائے ہائے. اب مجھے یہ پوچھنا ہوگا بتا جب وہ قیامت کے میدان میں کئی کروڑ انسانوں کی شہادت دے گا، کیونکہ حج جو ہے یہ عبادات اسلامیہ میں سے مخصوص نہیں ہے، زمانہ کفر میں بھی حج ہوتا تھا جو آخری
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 سال ہجرت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا، اور بعد میں حضرت حیدر قرار کو بھیجا تھا کہ معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر، تو اس تاریخ لوگ ننگے وہاں طواف کر رہے تھے، ہیں مرد اور عورتیں کپڑے سارے اتار کے کعبہ شریف کے گرد گرد طواف کرتے تھے. کہ یہ فیصلہ کر دو ننگا کوئی طواف نہیں کرے گا، کوئی آدمی مشرک ہو کر کے کعبے کے پاس نہیں آئے گا، آئندہ کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور کوئی کافر جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت میں صرف ایماندار جائیں گے. یہ باتیں اسی لیے کہیں نا کہ کعبے میں حج کی اجازت سب کو تھی. اب جو شہادت دینے لگے گا تو کافروں سے شروع کرے گا، مومنوں کو بھی بیچ میں لے گا، اور نبیوں پیغمبروں کو بھی ساتھ لے گا، اور باقی اولیاء اللہ کو بھی لے گا، منافقین کو بھی لے گا. جب منافقین کے بارے میں کہے گا وہ داڑیاں دین کے بڑی بڑی تھیں، پائچے تو بندریا کے اوپر کیے ہوئے تھے، ہاں کہ بوجھو نہیں ستن تک کی ہے اوپری ہونی یار، وہ بھی پتہ نہیں کوئی پروفیشنل ہے جو سیڑ لے. سبحان اللہ. جیسا کسی ملک ہے نہیں ملکہ ہونی نا، اس نے کہتا تمبا تک ہو مطلب کئی جماعتاں یاد اس دیا. اس نے کہتا ایک نکا جب بسترا بنی تو کنڈی پر لمکائی سے اور ہی بنی گئی. اب یہ کس نے روایت کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے. کون سی کتاب ہے؟ ابن ماجہ. اور اس جگہ کس نے ذکر کیا ہے؟ علامہ عینی نے. علامہ عینی آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری اور جلد نمبر 9 صفحہ 241، اس کے اندر ہے کہ قیامت کے میدان میں حجر اسود شہادت دے گا. کس چیز کے دے گا؟ یہ سچی نیت سے. یہ الفاظ ہے جناب. سبحان اللہ. یوتر رکنو یوم القیامت اعظم من ابی قبیس، کوئی ابو قبیس سے بڑی باڈی ہوگی اس کی، قیامت کے میدان میں اس کو پیش کیا جائے گا. لہو لسان و شفتان، اس کی زبان بھی ہوگی اور ہونٹ بھی ہوں گے. یتکلم عمن استلمہ بالنیہ، جس نے سچے عقیدے کے ساتھ اس کو چھوا ہے نا اس کا بھی بتائے گا نیت سمیت. اور جس نے جھوٹی نیت سے، اب سچی اور جھوٹی نیت کا فیصلہ کرنا یہ غیب جاننے والے کا کام ہے نا. اب پتھر جو مدرک بھی ذات ہے ہی نہیں، وہ غیب جانے کس طرح؟ کہا خود تو غیب نہیں جانتا تھا پر غیب والوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اس لیے غیب جاننے لگا ہے. نہیں تو کئی ارب خرب انسانوں کی نیتوں کی شہادت وہ کس طرح دے گا؟ یاد کس طرح رکھے گا؟ سبحان. یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آئی ہیں. حضرت فاروق اعظم نے جب یہ باتیں سنی نا تو انہوں نے کہا اے حضرت حیدر قرار، میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں اور اعوذ باللہ من مکان لست فیہ یا ابو الحسن، اے علی میں پناہ مانگتا ہوں اس جگہ سے کہ کوئی مشکل تو مجھے پیش آئے پر مشکل کشا نہ. سبحان اللہ. اور امام جلال السیوطی نے جو روایت کی نقل کی اس میں یہ بتایا ہے اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا علی، مولا کریم اس مشکل تک مجھے زندہ نہ رکھیو کہ مشکل تو ہو پر مشکل کشا نہ ہو. اب بتا پتھروں کے متعلق یہ عقیدہ رکھ لینا کہ ان کو پتہ ہے، ہاں جیسے جانے خنگاں پر بزرگانی جگہ پر کی ہے نا کوئی ڈرنے بٹے ہیں، یہ بھی بٹا ہی ہے نا یار. پر دیکھنا یہ ہے اس پتھر کی قیمت کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اتنی عظمت والا ہے، نبیوں نے اسے بوسے لیے، رسولوں نے لیے ہیں. کیوں؟ ہاتھ پیاروں کے لگے ہوئے تھے. سمجھ آئی یہ بات؟ تو اس میں کس کے عقیدے کا احیاء ہوتا ہے؟ اہل سنت و جماعت. ہاں اہل سنت. تو آپ نے جو پہلی پرابلم دیکھی ہے کہ جی مسلمانوں کو یونائٹ کرو، یہ یونین کا سب سے اعلیٰ معیار حج ہے. حج کے موقع پر جو عقیدہ استعمال کیا ہے وہ سارا سال کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ اگر حج کے لیے وہ فٹ ہے تو شرک ہوتا تو حج میں تو فٹ نہ ہوتا نا. حج تو ایسی عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوئی ہے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس کا فرضیت ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کے معاملات کو وہ عبادت گھیرتی ہے. ایک سے زیادہ کرے تو کرے لیکن ضروری جو ہے وہ ایک مرتبہ ہے. تو پورے کا پورا عقیدہ اول سے آخر تک جو استعمال ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا. کہتا ہے جناب
اتنی حد تک تو ہم آپ سے متفق ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے خود بنایا، اللہ کے بندے نے بنایا. ہم یہی کہتے ہیں اللہ کے بندوں نے جو کام کیے ہیں ان کو برکت والا سمجھو. کہا وہ تو پیغمبر ہے، آپ پیغمبروں کا نام لے کے ولیوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جو کعبہ ہے یہ تو نبی نے بنایا ہے، مقام ابراہیم تو نبی یا رسول کا ہے، لیکن جو صفا مروہ ہے یہ کس کا ہے؟ سبحان اللہ. صفا مروہ نبی کی یادگار ہے؟ ہرگز. کسی رسول کی یادگار ہے؟ ہرگز نہیں. کسی فرشتہ کی یادگار ہے؟ ہرگز نہیں. کس کی یادگار؟ جناب سیدہ ہاجرہ کی. ہاجرہ کچھ ہیں پر ولیہ ہیں. رب نے یہ بتانا چاہا ہے تو ولیہ ہے، لیکن اب کوئی پیغمبر بھی جانا گیا ہے اپنے دور میں، حضور کے بعد تو کوئی کسی نے آنا ہی نہیں نا، لیکن پہلے جتنے پیغمبر آتے رہے وہاں سعی کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے؟ خود سرکار نے سعی کی ہے کہ نہیں؟ کام ولیہ نے کیا ہے، پیروی نبی کر رہے ہیں. اے ہم نشی و کوچہ عشق حجاز ہے، اے ہم نشی و کوچہ عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے. ہاں کیوں بھائی اہل سنت کے عقائد پر روشنی پوری پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ اچھا، انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات آب زمزم کے بدل کہی ہے. کہتے جو زمزم ہے اس کو برکت والا سمجھ کے پیتے ہو کہ نہیں؟ شفا والا سمجھ کے پیتے ہو کہ نہیں؟ اور لوگوں کا تجربہ بھی ہے، ہم نے خود تجربہ کیا ہے، ہزاروں مریض ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آب زمزم کے پینے کے بعد شفا ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا اس جگہ کسی کی قبر ہے؟ نہیں. وہ آب زمزم جو ہے اس جگہ کسی کوئی کعبہ شریف ہے؟ کعبہ شریف تو اس سے بڑے ہے. وہ کس بات کی یادگار ہے؟ کہ کوئی وقت تھا کہ ایک اللہ کا پیارا نبی ماں کی گود میں تھا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، پانی کی تلاش میں وہ گئی، صاحبزادے کو چھوڑ گئی، اور ان کے واپس آنے تک انہیں بے چینی ہوئی. انہوں نے پاؤں زمین پر رگڑے، پانی نکل آیا، پانی نکلا، ماں کو پتا چلا، ماں دوڑتی ہوئی آئیں، آ کر انہوں نے گردا گرد باڑ بنائی اور کہا زم زم، اس کا معنی ٹھہر جا ٹھہر جا. زم زم کے ایک معنی کثرت کے بھی بتائے جاتے ہیں، لیکن جو اچھی زبان دان ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتے. زم زم رک جا رک جا. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پیغمبر نے یہ بتلایا کہ پیغمبر کے مشن کے لیے جو نکلے پہاڑوں کی چوٹیوں تک اسے جانا پڑتا ہے، وادیوں کی گہرائیوں تک اسے جانا پڑتا ہے، مگر یہ اسے بات یاد رہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ نہ ملے، وادیوں کی گہرائیوں میں نہ ملے، پیغمبر کے قدموں سے لپٹ جاؤ، وہ کام بن جاتا ہے. جس نعمت کی تلاش تھی تمہیں ادھر آؤ. سبحان اللہ. اور کہا کہ زم زم، اس جگہ موازنہ انہوں نے ہولڈ کیا. وہ کہتے ہیں آب زمزم کا اور اس پانی کا جو حدیبیہ میں سرکار کے انگلیوں سے نکلا، ان کا موازنہ کرتے ہیں. کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بارش کے پانی سے لے کر، سمندروں کے پانی سے لے کر کے، دریاؤں کے پانیوں سے لے کر کے، یہ فرات اور دجلہ جنت کے دریا مانے جاتے ہیں، ان پانیوں سے لے کر کروئے زمین کے پانیوں کو اکٹھا کی جائے، سب کے مقابلے میں افضل پانی کون سا ہے؟ زمزم کا. کیوں؟ کہ پیغمبر کے پاؤں لگے ہوئے. اب جناب وہ پیغمبر اس دنیا میں ظاہری زندگی میں زندہ ہیں یا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کے قبر میں مدفون ہیں؟ مدفون ہے نا قبر میں، لیکن قبر والے فائدہ نہیں پہنچانے. وہ فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ فائدہ پانی کی وجہ سے مل رہا ہے کہ پیغمبر کے قدموں کی وجہ سے مل رہا ہے؟ بچوں سے باتیں کرتے ہو، پیغمبر کے قدموں سے مل رہا ہے نا. تو تم کہتے ہو جناب جو مر جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا، قیامت تک یہ فائدہ پہنچائے گا کہ نہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے پہنچائے گا. اچھا، اس پر یہ موازنہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کروئے زمین کے پانیوں سے افضل جو ہے وہ زمزم کا پانی. کہا اس سے بھی کوئی افضل؟ کہا جو حدیبیہ کے مقام پر سرکار کی انگلیوں سے نکلا تھا نا، کفار نے جب انہیں روکا تھا، صحابہ 1400 سے زیادہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. کہا کس مقصد کے لیے؟ کہا پینے کے لیے بھی نہیں ہے، نہانے کے لیے بھی نہیں ہے، اور اس وقت کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، اور جانوروں کو پلانے کے لیے بھی نہیں ہے، غسل کے لیے بھی نہیں ہے، بے شمار ضرورتیں ہیں پانی کی. سرکار فرمایا وہ میرا وضو والا لوٹا لاؤ.
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوٹے سے کام نہیں چلے گا. آپ نے فرمایا لاؤ تو صحیح. لایا گیا, سرکار نے وضو فرمایا, بقیہ پانی میں 5 انگلیاں رکھ دی, 5 فوارے چھوٹ پڑے. اسے اب جو پانی نکلا وہ 1400 سے 1500 کے مابین جو صحابہ کرام تھے سب نے پانی پیا بھی, جانوروں کو پلایا بھی, غسل کے لیے لے بھی گئے, غسل بھی کیا, اور جتنے بھی ان کے پاس ریزرو کرنے کے لیے برتن تھے وہ سارے کے سارے بھر لیے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی انگلی سے پانی چل رہا ہے, اور شان کوثر اس کو زبان حال سے کہتی ہے بڑھتا جا. ادھر زمزم ہے ادھر جمجم ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ دونوں میں موازنہ ہولڈ کرتے ہیں, کہتے اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں جم جم ہے کہ بیش. اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں جم جم ہے کہ بیش. کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. کہا اس کے بعد پھر ایک بحث ہے کہ آب کوثر افضل ہے یا آب زمزم ہے؟ یار میں 1 گھنٹے تو اوپر نکلے ہیں, 5 منٹ ایک عالم ختم کر دے, تقریر ختم کرنے, کیونکہ میں ہوں بوڑھا آدمی نا, اتنی ڈز کھانے جو گا نا. ہاں جی, آب کوثر افضل ہے یا آب زمزم؟ کا آب کوثر کے مقابلے میں زمزم افضل ہے. ثبوت وہ جنت میں ہے جی. کا جنت میں صحیح, یہ زمین پر صحیح, پر افضل یہ ہے. کا اس میں قیامت میں جو پیاسے ہیں اس پانی سے ان کی پیاس بجھے گی. اس میں تو وہ صورتحال نہیں ہے, وہ افضل ہونا چاہیے. ان کا نہیں, یہ پانی افضل ہے. وجہ پوچھی کیا ہے؟ کہا جو معراج کی رات تھی یہ پانی سرکار کے غسل کے لیے استعمال ہوا ہے. تو مرتبوں کی تقسیم سرکار کے تعلق سے ہوتی ہے, ضرورتوں سے نہیں ہوتی ہے. اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ باتیں جتنی بھی ہیں یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں, کہ سرکار کی باڈی سے لگا. حالانکہ قیامت کے میدان میں جو حوض کوثر کی دھوم ہوگی, ساقی یہ کوثر پلاتا بادائے گلفام ہے, تشنہ گانے حشر دوڑو وقت نوشا نوش. قیامت کے میدان میں اس کی بڑی دھوم ہوگی. کہا قیامت کی دھوم کی بحث نہیں ہے, دھوم مرتبے کی ہے. مرتبہ نہ قیامت سے طے ہوتا ہے نہ کثرت سے طے ہوتا ہے. مرتبے کی بارگاہ سرکار کی بارگاہ, جس کو جتنا قرب مل گیا اتنا ہی مل. تو کل روئے زمین کے پانیوں سے زمزم افضل, کوثر کے مقابلے میں بھی زمزم افضل, اور زمزم کے مقابلے میں حضور کی انگلیوں سے نکلا. کیوں فرق کیا ہے؟ کہ اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں جم جم ہے کہ بیش. کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. جدے سے 14 کلو کے فاصلے پر, اس کا نام بھی 14 کلو ہے, 14 کلو کے فاصلے پر پانی کا سٹور ہے. اس کے انچارج مرزا عبدالرؤوف بیگ کے پوتے ہیں. یہ جو سلطان ظفر کے خاندان میں سے آخری جانشین تھے, مرزا عبدالرؤوف بیگ, جس کے انتظام سے بنارس میں کانفرنس ہوئی تھی اور پیر جماعت علی شاہ صاحب محمد علی پوری رحمۃ اللہ, اس کا نام عبدالرؤوف بیگ تھا. یہ اس کا پوتا ہے جس کا نام ہے ایوب بیگ, خاندانی مغلی اکادمی. یہ اس سٹور کا, اس ساری اسکیم کا انچارج ہے. مجھے پتا چلا کہ انہوں نے پانی اس جگہ سے نکالا ہے کہ جس جگہ سرکاری دولت نے بیٹھ کے لوٹے میں ہاتھ رکھا تھا. میں دریافت کرنے کے لیے وہاں 14 کلو گیا. پوچھا, وہ بڑا صحیح العقیدہ آدمی ہے مرزا ایوب بیگ. ان کا جناب یہ ادھر بھی چل کے دیکھنے والی بات ہے. جرمنوں نے کہا پوری دنیا میں ہم نے جتنے پانی
तहकीक की है, ये जर्मनों ने पानी दरियाफ्त किया है। इतना कसीर तादाद में पानी कहीं है भी नहीं, इतना सेहतमंद पानी दुनिया में कोई नहीं है। वो कहते हैं हमने अब ज़मज़म भी देखा है, लेकिन इसके अंदर जो तासीरात हैं ये जुदागाना ही है, लेकिन इसके बारे में उस दौर में तहकीक नहीं, इसलिए ज़बानें खामोश हैं। पर वो कहता है ठीक वही जगह है कि जिस जगह सरकार ने बैठ के लोटे में हाथ डाला था, आज पूरे जद्दे में वो पानी तकसीम हो रहा है जनाब। पूरा जद्दा जो पानी पीता है वो है, और अगले पिछले फैक्ट्रियों में भी जो पानी जाता है उस जगह का पानी जाता है। मालूम है जिस जगह महबूब किबरिया के पंजाब रहमत ने वर्क किया है ना, उसकी कीमत इतनी बनती है कि पूरा एक सबसे बड़ा जो शहर है उस सरजमीन का वो उसी से सैराब हो रहा है, वो इलाका भी उसी से सैराब हो रहा है। इससे क्या अकीदा निकला? हम जो अकीदा रखते हैं कि बंदगान खुदा जिन राहों से गुजर गए वो राह गुजारें अल्लाह की निशानियाँ बन गई। इन सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, जिस जानवर को हाथ लगा दिया गाय शाइरिल्लाह बनी या ना बनी। हम उन जगहों की ताज़ीम करते हुए गुनहगार तो न हुए जिन जगह से अल्लाह के बंदे गुजरे हैं। और जी पीर शकाजी दमनी सरकार ने बैठक की, ए मैं मोहम्मद साहब पंजनी बई तो कुरान लिखिया सी सैफुल मलूक कबर मेरी जे पंजन होंदी दुनिया गल्लां कर दी, पर डाढ़े कोल मोहम्मद बख्शा जिंद नकारी डर दी। बैठका नहीं तज़ीम करे तो शिरक कर रहे हो। उन्होंने कहा सफ़ा मरवानी किया करना है तज़ीम, यहाँ से गुजरी तो हैं। आप ज़मज़म को क्यों इज्जत वाला समझते हो? कभी अल्लाह वाले के वहाँ पाँव लगे हैं। और हुदैबिया के मकाम से जो पानी निकला था आज तक उस पानी की यादगारें मौजूद हैं। हज पर जाते हो अकीदा वो इस्तेमाल करो जो हज के मौका पर करते हो, सारे साल में करो। अब आखिरी बात ये, जिस वक्त सवाल ये उठा के मुसलमान बिखरे हुए हैं इनको इकट्ठा करो, हमने कहा चलो हज का मौका आने दो। हज के मौका पर आए, मिकात पर खड़े होने लगे। हम कहते हैं जिस अकीदे की बुनियाद पर आज इकट्ठे होते ना, सारा साल यही अकीदा इस्तेमाल करो। आले सुन्नत का अकीदा इस्तेमाल करो, मुसलमान इकट्ठे। आले सुन्नत के अकीदे की मुखालफत करो तो मुसलमान बिखर गए। तो बिखरने की जिम्मेदारी किन की होगी? जिन्होंने अकीदा आले सुन्नत की मुखालफत की है। ये था आज का बयान। न अशाकी न असपैमाना गुफ्तम हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम शुनीदम आँच असपाकान उम्मत तोरा बाशोखी रिंदाना गुफ्तम हुमा अलैना इल्लल बलाग। अगर हजरत इमाम हसन कहे अली अफजल है फिर क्या बनेगा? रिकॉर्ड पेश करता हूँ। मदीना तैयबा में सरकार की कब्र शरीफ का इरादा करके उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए?